پروگرام کے آخری حصے میں اب ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ میں جو کشمیری نیشنلسٹ پارٹیاں یہاں پر جو بننا شروع ہوئیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جب عبدالخالق انصاری صاحب اور امان اللہ خان صاحب آئے تو یہاں جو آلریڈی ایک پروسیس جاری تھا وہ کس طرح پھر آگے بڑھا. تو پروفیسر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر پھر امان اللہ خان بھی آ گئے اور عبدالخالق انصاری صاحب بھی آ گئے. تو اس وقت کیا یہاں معاذرہ شماری جو ہے وہ پہلے موجود تھی یا وہ کیا کس حالت میں تھی اور یہ کیا معاذرہ شماری تنظیم کی حیثیت میں 73 سے پھر جب ہم نے UKLF جو تھا وہ یعنی خود بخود غیر فعال جب ہوا تو دو چار جو ایکٹیو لوگ تھے اپنے اپنے وہ مختلف یعنی کہہ لیں کہ ڈائریکشن میں چلے گئے. تو معاذرہ شماری میں نے کہا تھا کہ 73 میں جب گیا تھا اس وقت بٹ صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں ان کے خیالات وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر یعنی سوشلسٹ پارٹی ان کو میری ساری بیک گراؤنڈ کو پتہ تھا تو کشمیر میں تو ابھی تک بنی نہیں تو وہاں رہ کر اگر آپ پارٹی سوشلسٹ بنا کر کام کرنا چاہیں تو اندرون ملک تو اس کو پذیرائی ابھی تک کوئی پارٹی نہیں ہے. تو یہ تھی ڈائلاگ کہ بھئی اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ پروگریسو لائنوں پر ہے ہماری سوچ تو کم از کم ہمیں سپورٹ کریں وہاں. تو اس بنیاد پر میں نے آ کے ساتھیوں سے بات کی کہ بھئی ہمارا جو رول یہاں بنتا ہے وہ اندرون ملک کو جو تحریک ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. آج اگر پارٹی کو بنتی ہے وہاں سوچ جب مارکسسٹ ملک جائے ہم جا کر یہاں سے بیٹھ کر پارٹی نہیں بنا سکتے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال تو معاذرہ شماری کا ایک وجود تھا جس میں نے بھی شمولیت کی. میرے جو دوست یا کامریڈ تھے ساتھی UKLF میں ان میں سے ماسٹر مجید میرے بچپن کے دوست بھی تھے ساتھی بھی تھے انہوں نے جوائن نہیں کیا. محمد یونس اس وقت اپنے یعنی ڈیولپمنٹل پروسیس میں سے گزر رہے تھے. بشیر جو تھے وہی تعلیم میں مصروف تھے. تو بہرحال چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہوتی تھی زیادہ نہیں مطلب چھوٹا کبھی کوئی جلسہ کروا دیا یا کوئی اگر اندرون ملک کوئی ایشو ہے اس پر ہم یہاں کمیونٹی کو موبلائز کرتے رہے. لیکن 77 میں پھر جب آئے اپنے خالق انصاری صاحب تو انہوں نے پھر رابطے کیا ہمارے سارے ساتھیوں سے کچھ دو دوست یہاں پروگریسو سوچ رکھنے والے تھے. تو ہم نے سب نے کہا اگر آپ نے یہاں پارٹی کو آرگنائز کرنا پھر معاذرہ شماری کی بجائے پھر لبریشن فرنٹ نام رکھیں اس کا تاکہ بین الاقوامی سطح اور وہ امیج جو ہے محکوم قوم کی آزادی کا تصور. تو کافی تقریباً 5-6 میرے آپس میں تبادلہ خیالات ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ یس لبریشن اس کا آئین بنا اس کے میں ہم نے یعنی پارٹیسپیٹ کیا اسے جو مطلب منشور میں تو جنرل تھا کہ ہم نے بین الاقوامی سطح پر وہ جو معاذرہ شماری کی تحریک ہے اندرون ملک اس کو سپورٹ کرنی ہے. ہمارا ان کے ساتھ یہ تھا کہ اس کو سیکولر یعنی تنظیم کی حیثیت سے پیش کرنا ہے اور دونوں سائڈ انڈیا اور پاکستان کو یکجا یعنی دونوں کو ایک یعنی پوزیشن میں رکھنا کہ بھائی وی آر آکوپائڈ کشمیر از ڈیوائڈیڈ آکوپائڈ ود بوتھ نیبرنگ کنٹری اور ان سے ہم نے لینی ہے یعنی کشمیر کی جو ساورنٹی ہے اسے چھینی گئی ہے. لیکن وہ اسٹرگل پیسفل ہوگی ابھی پہلی اگر ارلی سٹیجز پہ جو ہوئی ہے کنونشن یا پبلک میٹنگ اس میں جو میری اپروچ ہے وہ ریکارڈڈ ہے سارا کچھ. ہم کہتے ہیں اپروچ یہ تھی کہ کشمیر کو آپ کسی بھی طریقے سے یعنی کیا لے کہ ایک آئیڈینٹی کو سامنے رکھ کر کرنا چاہے کوئی تحریک قومی آزادی کی تو ممکن ہی نہیں. مخلوط المذہبی ہے مخلوط لسانی ہے مختلف ریجن میں لوگ ہیں. تو اس تنظیم کو لبریشن فرنٹ کا جو تصور تھا کہ اس کو ہم نے ایک موومنٹ کی شکل دینی ہے اور دونوں طرف یعنی جو ہے نیشنلسٹ ان کو کرنا ہے اپیل. تو جیسا کہ کہا کہ پہلا جنرل سیکرٹری اس کا مجھے کیا گیا الیکٹ اور جبار بھٹ صاحب تھے اس لبریشن فرنٹ کے پریزیڈنٹ. امان اللہ اس وقت اپلائی کر رہے تھے اسٹے کا. یہاں ایک ٹرسٹ قائم ہوا تھا انصاری صاحب مرزا صدیق صاحب کا بہت رول ہے اس میں بڑے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے بہت کام کیا. کچھ مالی طور پر بھی انہوں نے جو ٹرسٹ بنا تھا اس میں باقی دوست احباب کو ملا کر وہاں دفتر بنا
عالم راک روڈ پر، اور وہ کام شروع ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ میں چونکہ یونیورسٹی میں اپنی اس وقت فل ٹائم ایجوکیشن میں مصروف تھا، فیملی بھی تھی، تو میری جو پوزیشن تھی وہ میں وقت نہیں دے پا رہا ہوں، جا نہیں رہا ہوں دفتر میں. ایمان صاحب میرے نام سے شروع کر دیا انہوں نے دنیا سے خط و کتاب، تو میں نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، میں ریزائن کر گیا 6 مہینے کے اندر. پھر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ساتھیوں نے باقی لوگوں نے کہ آپ ٹوٹلی نہ جائیں. ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا انہوں نے جب کنونشن ہوئی سیکرٹری 78 میں مجھے پھر ری الیکٹ کیا. اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا رہا کہ امان صاحب کی جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا وہ مجھے غیر جمہوری لگا. فیصلے جو ہوتے تھے وہ رائے سے نہیں ہوتے تھے، کنسنسس نہیں تھا. پھر یہ کہ ڈائریکشن تھوڑی چینج ہونی شروع ہو گئی. ورلڈ اسلامک مشن تھا یہاں جس کا ہیڈ کوارٹرز لیسٹر میں تھے، اس کے ساتھ میں رابطے شروع کر دیے. ایک ورلڈ اسلامک کانفرنس ہوئی، وہاں لبریشن فرنٹ کو انہوں نے اسلامک ورلڈ کی جو مسلم دنیا کی سٹرگل ہے اس کے ساتھ مسئلے کیا اس میں. اور پارٹی میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، سینٹرل کمیٹی موجود تھی، ایگزیکٹو موجود، کوئی ڈبیٹ. انہوں نے ایک پامفلٹ تیار کر کے اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے پہلے خود بخود رابطے کر کے یہاں ایک کوچ بھر کے لے گئے ساتھ. راستے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اتنا پلندہ تیار کیا ہوا ہے. تو تنقید کی میں نے بڑی زبردست کہ یہ کیا ہے کہ آپ ہمارا جو سیکولر کریکٹر ہے اس کو اگر ہم تشخص میں بدل دیں کہ مذہبی ہماری جنگ ہے کشمیر میں، تو وہ تو ہم سپورٹ اپنے عوام کی لوز کریں گے. پھر یہ ایشو پرنسپل کا ہے، سیاسی مطلب نظریے کا ہے، پالیسی کا ایشو ہے. بہرحال اس طرح کی جب شروع ہو گئی باتیں تو میں بدل ہوگا. میں نے کہا کہ میں ریزائن کروں گا ایون ڈپٹی سیکرٹری. نیکسٹ جو 1 سال کے 2 سال بعد کنونشن ہوئی. بہرحال سینٹرل کمیٹی کی حد تک میں شامل رہا، 2 سال آپ جاتے رہے. ویسے امان صاحب کی جو ڈائریکشن پارٹی کی شروع ہوئی لبریشن، انہوں نے وہ پارٹی کے اندر ایک گروپ پیدا شروع کر دیا اندرون نوجوانوں کا. پھر یہ کہ برانچیں جب بڑی مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، فرانس میں، بیلجیم میں وہ دورے کرتے، اب فل ٹائم ان کی پوزیشن بھی ہو گئی تھی. انہوں نے ایک یہ ڈیبیٹ پارٹی کے اندر شروع کروایا لبریشن فرنٹ کے کہ بھائی ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہمارا کس طرح سے آئندہ تحریک کا رخ ہونا چاہیے. ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں انہوں نے فارمولہ دیا کہ 25% ہمیں پاکستان کے خلاف بات کرنی چاہیے اور 75% ہندوستان کے خلاف ہماری اسٹرگل کا ہونا چاہیے. یعنی حیران ہوا میں نے وہاں کہا کہ یہ کیا آپ نے کس فارمولہ کے تحت کیا ہے. بہرحال وہ جو ڈائریکشن تھی سیکولرسٹ اس کی وہ تشخص بدلنا شروع ہوا. پارٹی کے اندر جمہوری جو تھی ڈیبیٹ ڈسکشن وہ فقدان ہوا. جب بھی میں کرتا تھا کوئی تنقید تو ساتھی خاص کر مرزا صدیق صاحب یا جو اسائی صاحب کے اپنے مطلب فیملی کے یعنی کمیٹڈ لوگ تھے، وہ بھی کہتے کہ آپ نائب صاحب کہتے تو ٹھیک ہے لیکن وہاں صاحب ہمارے مہمان ہیں. اس طرح وہ مطلب بات جو تھی تنقید کی اگر اس پہ عمل ہوتا تو شاید وہ جو رخ بدلا اس کا لبریشن فرنٹ کو نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب خالی تنقید ہی ہے، اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہو رہا یا کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے پھر وہ شروع کر دیا اس کا نام تبدیل کر. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جب اس کو سٹے مل گیا وہ گئے کشمیر کا دورہ کیا پاکستان کا، اور واپسی پر پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں ان لوگوں سے ملاقات کیا پاکستان میں جنہوں نے دوران اپنے کیا نام ہے جب اسیران ہوئے تھے سارے 71 کے اس ہائی جیکنگ کیس میں، ہائی جیکنگ کیس میں مہاجر شماری کے جتنے لیڈران تھے ان پہ جن لوگوں نے سختیاں کی یا پولیس کے اہلکاروں نے یا ایجنسیوں نے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اس میں پھر واپس آ کے انہوں نے یہ تاریخ کی جی ہمیں برانچیں بنانی ہے لبریشن فرنٹ. یہاں سے اختلافات پیدا ہوئے مہاجر کے ساتھ. انہوں نے خط و کتابت کی ملک کے اندر مہاجر شماری کی لیڈرشپ سے وہاں برانچیں بنانی یہ کشمیر میں اب برانچیں کھولی ہیں. اور یہ جے کے ایل ایف کی یہ طے تھا کہ جے کے ایل ایف از اے سسٹر آرگنائزیشن آف مہاجر شماری. آئینی طور پر خود مختار ہے یو کے میں رہ کر، یورپ میں رہ کر امریکہ میں کام کرے. پولیٹیکلی یہ وہ اس تحریک کو سپورٹ کرے گی جو انہوں نے ملک چلے گی.
اس کا مطلب ہے جو بنیادی جو جس بنیاد پہ بنا تھا لبریشن اس سے انحراف ہو رہا تھا. تو اس پہ ہم نے کہا کہ ایسا نہ کریں, اسپلٹ ہوگی موومنٹ, اب بڑھ رہی ہے تعداد, مطلب کافی پذیرائی مل رہی تھی یورپ میں, باقی مطلب برطانیہ میں مختلف جگہوں میں برانچیں کھل گئی تھی, اچھی بھی لوگ بڑی قربانیاں دے رہے تھے, فیکٹری ورکر تھے, میجارٹی لوگ کام کرتے ہیں, لیکن مالی طور پر بھی پورے یو کے اور یورپ میں سے جو لوگ ایون سعودی مڈل ایسٹ سے لوگ جو تھے شامل ہونا شروع ہو گئے تھے. تو وہ جو 83 میں میرے خیال میں ہوئی تھی ایک میٹنگ سینٹرل کمیٹی کی, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کروانے کی کوشش کی تھی. 82 کے سولے میں وہ ناکام ہوئے, اس میں ان کو ووٹ نہ ملا. دین یہ جون کی بات ہے, میں اگست میں چلا گیا یونیورسٹیوں کی چھٹیوں میں کشمیر, دوران میں واز دیر, انہوں نے پھر سپٹمبر میں پھر مسئلہ کاملہ کی میٹنگ بلوائی, اور وہاں ان پہ یعنی الزامات لگائے گئے جو بانی لوگ تھے, مثلا مرزا صدیق ہوئے, جبار بٹ ہوئے, بیسیکلی مشتاق کشمیری اس وقت آ چکے تھے فرنٹ میں, ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے. تو کچھ اختلافات ہوئے, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے ہم, چونکہ آپ نے وائلیشن کی ہے, مشتاق پر یہ الزام لگا تو آپ کو معطل کرتے ہیں. انہوں نے وہ کوٹ کیا باقی ساتھیوں کے ساتھ, تو وہاں سے ابتدا ہوئی یعنی سپلٹ ہوئی. اچھا, میں 73 میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ آدھی مجلس عملہ جو ہے وہ واک آؤٹ کر گیا, اور امان صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ پارٹی میں ہم نہیں رہے. تو میں نے پھر وہ لکھا ایک آرٹیکل جو اخبار میں اس وقت نکلتا تھا, آئی تھنک وطنی. تو امان صاحب انیشیلی تو وہ ان کی جو اسٹیٹس تھا اس کی وجہ سے وہ ممبر نہیں بن سکتے تھے, تو یہ کب پھر ساری جب میں نے ریزائن کیا تو 78 کی کنونشن جب ہوئی پہلی, اس میں پھر امان صاحب کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا, سیکرٹری جنرل میری جگہ. اس میں مجھے ڈپٹی سیکرٹری الیکٹ کیا گیا, لیکن نیکسٹ میں نے کہا کہ یہ چونکہ جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے, جو تنقید میری ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو فالوئنگ جو ہوئی کنونشن سال کے بعد میرے خیال میں وہاں پھر میں نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے بھی مجھے کہا, میں نے انکار کیا. تو وہاں میرے خیال میں وہ تھے اپنے لوٹن سے اعجاز نام کے ایک نوجوان, ان کو بہرحال اس طرح تبدیلیات ہوئی, نئے لوگ آنے شروع ہوئے. تو اصل 82 میں پھر میری ملاقات ہوئی, جو اصل بات ہے میری اپنی جو ڈائریکشن چینج ہوئی وہ 82 میں جب میں گیا تو میری بیرسٹر قربان علی سے بات ہوئی. وہ یہاں سے یو کے سے گئے ہوئے تھے واپس اپنے لو میں باہر کر کے 70s میں. وہاں جو تحریک چل رہی تھی لیفٹ کی, این ایس ایف کے نوجوانوں کی, یا جو اساتذہ تھے مثلا پروفیسر سکندر تھے میرپور کے بڑے مشہور, نذیر تبسم تھے, ہمارے جو یہ سارے مارکسسٹ مطلب تحریک سے وابستہ سے پاکستان سے ٹریننگ تھی ان کی ساری, یہی لوگ این ایس ایف کو کر رہے تھے. تو بارے صاحب نے ساتھیوں سے مل کر یعنی یہ اسٹڈی سرکل شروع کی پہلے 3-4 سال, پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب پارٹی بنانی ہے, ہم نے اوپن ہونا ہے. دیٹ واز ایکچولی گوئنگ آن ان 82. میں جب 82 میں گیا تو بارے صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسے سے وہاں کر رہے ہیں کام انٹرنیشنل مارکسسٹ موومنٹ میں, تو اب پہلا تو آپ کے پاس پارٹی نہیں تھی, اب ہم پارٹی بنانا چاہتے ہیں, تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے کہا وقت کا انتظار کر رہے تھے, آپ بنائیں. میں نے ان کو پھر کمٹمنٹ دی کہ یس وی ول جوائن. تو 82 میں یہ ہوئی, میں واپس آیا, پارٹی سپلٹ ہو چکی تھی وہ جو آلریڈی. تو پھر انہوں نے کہا مجھے مطلب جو علیحدہ ہوا تھا عباس صاحب سے گروپ, جنہوں نے وہ کوٹ کیا تھا کہ آپ, میں نے کہا کہ میں فیصلہ کر لیا, میں اب چھوڑوں گا, ممبرشپ سے فارغ ہوں گا, کیونکہ اب میرا جواز نہیں ہے کسی نن سوشلسٹ نن مارکسسٹ پارٹی میں کام کریں. ترقی پسند ہے, محاذ کا رہا ہے کریکٹر یا سیکولر رہا ہے, لیکن اب چونکہ میری نظریے کی پارٹی وجود میں آ رہی ہے اور میں کمٹمنٹ دے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کچھ عرصہ ہمیں سپورٹ کریں, تھوڑا سا یہ جو اختلاف ہے اس پہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. 1 سال پھر میں نے 83 سے 84 تک اس گروپ کے ساتھ جو اپنے آپ کو بانی کرنے لگا. پھر ہم نے چھوٹا سا بلیٹن نکالا, ایک آواز رسالہ شروع کیا, اور وہ جو امان صاحب کے اختلافات پہ میں نے مضمون لکھا تھا وہ بہت پورے پریس میں آیا. میں نے لکھا تھا کہ لبریشن فرنٹ میں تنظیمی بحران کا یعنی کا پس منظر,
کہ وہ تنظیم ہی نہیں تھا، اس کو سیاسی بحران کے پاس اس طرح کا مضمون تھا. میں نے یعنی وہ ہائی لائٹ کیا پوائنٹ کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ آج پاچ باتیں کر رہے ہیں اور تاریخ یعنی مسخ کر رہے ہیں اس کی پوری جو ہے اساس اس تحت تنظیم کی. آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو پھیلا کے ایک موومنٹ کی شکل دی جائے، مور گروپس لائے جائیں. اس کے بجائے انہوں نے اس کو پیورلی اسلامک رنگ دینا شروع کر دیا، ورلڈ اسلامک موومنٹ کے ساتھ یہ رابطے ہیں. اور وہ جو تھا کہ بھائی یہ گیج آف پاکستان، اور ان لوگوں سے ملے جو مشکوک تھے یا جو ایجنسیوں کے یا اداروں کے یعنی اہلکار تھے جنہوں نے تشدد کیا تھا اس دوران میں. جب یہ تو اس میں پھر وہ تحقیق ہوئی، باقاعدہ ایک چارج شیٹ میرے پاس سب ریکارڈ موجود ہے کہ بھائی آپ فلاں فلاں لوگوں سے جا کے ملے، وہ تو اداروں کے لوگ تھے، کیوں ملے آپ، اور واپس آ کے اپنی پارٹی بنائے. ہویور 84 میں پھر میں نے یہ اس گروپ سے بھی ریزائن کیا. اس وقت نذیر گیلانی آئے تھے 82 میں، میرے خیال 83 میں جب اسپلٹ ہونے سے پہلے. تو جی ایم میر صاحب نے مجھے فون خط لکھا کہ وہ آ رہے نوجوان ایک نذیر گیلانی جا رہے ہیں امریکہ، لندن یو کے میں ٹھہریں گے کچھ عرصہ، تو ان کو جانے نہ دیں، ان کو رکھ لیں. وہاں بڑے مطلب یعنی ذہین ہیں اور وطن پرست ہیں. تو وہ آئے ہوئے تھے، ٹھہرے تھے نارتھ ہمپٹن میں. میں گیا، ملاقات کی، میں گھر لے آیا ان کو 2-3 دن میں اپنے پاس رکھا. میں کہا آپ نہ جائیں. بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا نہ جانے کا. تو یو کے میں پھر انہوں نے اپنے اسٹے کے لیے کوشش شروع کر دی، اور 84 میں نے ریزائن کیا پھر لبریشن فرنٹ کے اس گروپ سے، جو این ایل ایف کے نام سے شروع کرنے لگا کام. بعد میں این ایل ایف بنا، پہلے لبریشن فرنٹ کا بانی گروپ کہلاتا تھا. میں نے سیکرٹری شپ سے استعفیٰ دیا اور نذیر گیلانی صاحب کو الیکٹ کروایا اپنی جگہ. دیٹ واز مائی ایکچولی جرنی ٹورڈ اے سوشلسٹ مارکسسٹ پارٹی، جو بنیاد یعنی رکھی گئی 85 میں. پھر میں گیا 85 میں پارٹی کی بنیاد میں شمولیت. اور واپسی پر پھر میں نے کہا تھا میرے صاحب سے کہ فی الحال یو کے میں ہماری جو قوت ہے لیفٹ یہ گروپ کی نوجوانوں کی تھوڑی ہے، ابھی پارٹی وہاں نہیں بنائیں گے، آپ شروع کریں کہاں، وہاں سے مالی مدد یا جو پبلسٹی وغیرہ ہوئی کرائیں گے. لیکن وہ 90 میں آئے میرے صاحب یہاں، انہوں نے کہا نہیں پارٹی بنانی چاہیے یہاں بھی. تو پھر وہاں بنیاد رکھی گئی، حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں تھا. بیسیکلی بائی دیٹ ٹائم ہم ایگزاسٹ ہو چکے تھے. یو کے میں جتنی لیفٹ موومنٹ تھی ہماری، مارکسسٹ، ٹریڈ یونین، اینٹی ریسسٹ موومنٹس میں ہم نے کام کیا. کشمیری ورکر ایسوسیشن جس کو ہم نے فارم کیا تھا 78 میں، وہ سب آپس میں اختلافات کی وجہ سے یعنی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی تھی، یعنی ہماری ساری اسٹرگل. تو ہم لوگ کہتے تھکے ہوئے ہیں، پلس اب نئے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ایک پارٹی کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے. ہویور پارٹی بنی، اس کا پریزیڈنٹ مجھے کیا گیا یہاں پوائنٹ، اور جنرل سیکرٹری تھے مجید بٹ صاحب کے عزیز ہیں، وہ ہمارے مطلب ان کے داماد ہیں، وہ بھی این ایس ایف کے ٹرین تھے، وہاں سے کشمیر سے آئے تھے. تو بس بیر صاحب چلے گئے. اس دوران ان کا حادثہ ہوا، بیر صاحب کے بھائی سے ایک دوست کا ہاتھوں سے مارا گیا. یہاں ہم پر بڑا بوجھ تھا، پریشر تھا کہ بھائی اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. بیر صاحب کو میرے خیال سے وہ خود مجبور تھے. اس دوران شوکت کشمیری آگے اچانک ایز اے سیکرٹری جنرل، چونکہ جب ہم نے فاؤنڈ کیا مظفر آباد، راولا کوٹ، دورے کے یہ ساتھ تھے ہمارے، پہلا سیکرٹری جنرل ان کو کیا گیا تھا شوکت کشمیری کو. تو یہ اچانک کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی خبر نہیں. اچھا ٹھیک ہے. میرے لیے یہ چمبا آئے میرے پاس اس وقت فیملی کا، میں نے ریسٹورینٹ بچوں کے لیے. اچھا یہاں انگلینڈ میں آئے؟ انگلینڈ آ گئے. انگلینڈ میں اچانک آئے؟ اچانک انگلینڈ، سوری میں سمجھا پارٹی میں اچانک. پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرسٹ وہ تھے، میں صاحب چیئر پرسن تھے، اور فرید ایڈوکیٹ تھے اپنے ظفر آباد، سوری مظفر آباد جس اس طرف جاتا ہے ان کا، یعنی چکوٹھی کی طرف راستے میں آتا ہے ان کے، اب نام نہیں یاد گاؤں کا. میں رات ہم نے وہ پل پار کر کے دریا جیلوں کی دوسری طرف ایک سے تھے، وہ تھے سیکرٹری جنرل. پھر وہ شوکت کشمیری کو الگ کیا گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ بیر صاحب جاتے ہیں 90s میں یا 91 میں واپس، ودن 6 منتھ یا سال کے اندر شوکت کشمیری آئے، اور مجھے کوئی خبر نہیں اطلاع، نہ بیر صاحب نے اطلاع دی کہ وہ آ رہے ہیں، آفیشیل دورے پر آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. تو میں نے اسے کہا جی کہ ابھی بیر صاحب گئے ہیں، کچھ تھوڑا بہت آپ نے جو کام کیا ہے اس سے بھی
ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی، آپ کس لیے آئے پارٹی میں؟ میں نے ان کو غصہ کیا ان کے ساتھ کہ آپ اور مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں کچھ اختلافات ہو رہے تھے ان کے ایکٹیویٹی کے بارے میں. بہرحال انہوں نے ڈیزالو کر دی یہاں کی یونٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر جو واپس گئے پتہ چلا کہ اختلافات پیدا ہوئے، ان پہ الزامات لگے کہ انہوں نے ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور پارٹی سے نکالا گیا ہوگا. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ میں جب واپس آیا تھا 85 میں، تو محمد یونس اس وقت پروگرام بنا رہے تھے کہ کیا کروں. یہاں تو تحریک لبریشن فرنٹ میں وہ نہیں آئے، KWM نے بنائی تھی کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن، وہ بھی سپلٹ کی انہوں نے اس ایشو پر، جو کمیونٹی میں یعنی سو کالڈ کمیونٹی لیڈر نوجوانوں کو ٹریپ کرواتے تھے پولیس سے، ان سے رشوت لے. اس پہ ہم نے تحریک چلائی، اس پہ پارٹی کی ورکرز کے جو اختلافات پیدا ہوئے. انہوں نے پارٹی کو تنظیم کو توڑا، اس کے 2 حصے ہو گئے تھے. پھر بھی میں نے ان کے ساتھ رابطہ، میں نے کہا اگر وقت کچھ جنرلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو جائیں وطن، وہاں پارٹی بن چکی ہے، کام کریں جا کر. تو ہی آلسو ایکچولی وینٹ کشمیر، اور وہاں 4-5 سال رہے اس دور میں جا کر. ان کی اس کی موجودگی میں یہ ہوا تھا جب شوکت کشمیری واپس گئے تو ان کے ساتھ اختلافات میں پارٹی سپلٹ ہو گئی. JKPNP نے جو ڈسٹنکشن پیدا کی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور ہمارا ویژن کیا ہے. ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، مارکسسٹ پارٹی ہے، کشمیر کو ری یونائٹ کرنے کا پروگرام ہے، کشمیر کو ایک فیڈریٹڈ مطلب ڈیموکریٹک پیپلز ڈیموکریسی اور سوشلسٹ کہہ لیں کہ اکانومی اس میں کرنی ہے. لیکن اسٹرگل جو ہماری ہندوستان کی، ہم یہاں سے بیٹھ کر نہیں کر سکتے. یہ تھی ڈسٹنکشن کہ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ پاکستان اور گلگت بلتستان کے اندر جو آپریشن ہے پہلے ہم اس کا یعنی کہ تحریک چلائیں، اور اس سے متاثر ہو کر جو انڈین سائڈ ہے وہ اپنی تحریک کو ابھارے گی. ہم اس کے ساتھ لنک پیدا کریں گے جو پروگریسو لوگ ہیں. پاکستان اور ہندوستان کی جو نیشنلسٹ یا سوشلسٹ پارٹی ہیں ان کے ساتھ روابط ہوں گے ہمارے، اور اس تحریک کو مدد یعنی جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر پروگریسو ایلیمنٹ ہے ان سے اپنی یعنی اسٹرگل کی حمایت حاصل کریں گے، اور پھر بین الاقوامی سطح پر. تو یہ تھی کلیئرٹی جو پارٹی نے ہماری اس وقت PNP نے یعنی تحریک کے حوالے سے کی کہ بھائی ہماری جو تحریک کا فوکس ہے وہ پاکستان کے ساتھ. اوکے، اس سے پہلے ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہوا برطانیہ میں مہاترے کا، اس وقت آپ JKLF میں تھے یا یہاں پر تھے؟ 84 میں مہاترے کے جو کڈنیپنگ ہوئی اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 83 میں سپلٹ ہو گئی تھی نا پارٹی، 83 میں، ٹھیک ہے، یا 82 کے آخر میں وہ جو گروپ. اوکے، یس. تو آئی واز ایکچولی ورکنگ ود دا سپلٹ گروپ. اس میں مرزا صدیق صاحب تھے، اپنے جبار بٹ ایز اے پریزیڈنٹ تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا اس کا، اور عارف انصاری، آفتاب انصاری، بریڈ فورڈ سے تھے حاجی نام، مطلب ایک 40-50 یعنی ممبر جو سینٹرل کمیٹی میں سے اس کے 25-26 جو تھے نکلے تھے. انہوں نے جب کیا یعنی باقی برانچوں کے ساتھ وابستہ، تو برانچیں ہمارے ساتھ آئیں. ایون پیرس کا جو کنٹینجنٹ تھے فرانس کے، ہم وہاں گئے. پیرس کے نوجوانوں نے کہا کہ یعنی یہ مہاترے کے بعد ہوا، ہم پیرس گئے. اس دوران میں چونکہ آلریڈی پلان کر آئے تھے یعنی امان صاحب کہ یہ کرنا ہے، اور اس کی جو انہوں نے بنیادیں رکھی تھیں پارٹی کے سپلٹ کروائی. جو گروپ ان کو تنقید کرتا تھا ان کو معطل کیا، دن ان کے راستے کھل گئے. تو اس دوران پلان کر کے آئے تھے یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ان کا جو دورے ہوئے 2 پاکستان میں وہ مشکوک ہیں. ان کے جو روابط تھے وہاں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے جو یعنی بعد میں جو ان کے خلاف ایک امان صاحب کے خلاف ایک یعنی چارج شیٹ تیار کی تھی، جو بانی گروپ تھا اس کے لیڈنگ رول اس میں مشتاق تھا. انہوں نے ریسرچ کی، وہ میرے پاس ہے ریکارڈ میں لکھی ہوئی، آج تک پبلش نہیں ہوئی. وہ پیش کی گئی کہ آپ جواب طلبی آپ سے چاہیے کہ یہ آپ نے دورے کیے فلاں لوگوں سے ملے ہیں پاکستان میں، کیوں ملے؟ یہ لوگ ایجنسیوں کے ہیں یا مشکوک ہیں یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے.
پوائنٹ یہ ہے کہ اندرون یعنی پارٹی کے اندر ایک گروپ انہوں نے پیدا کیا تھا نوجوانوں کا، جن کو یہ ورغلا رہے تھے کہ یہ کام کرنا، ہمیں یہ کام کرنا. اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے انہوں نے پبلک مطلب بی بی سی کو اطلاع بھیجی کہ ہم فلاں جگہ کریں گے، ایک آرمی بن گئی ہے، کشمیر لبریشن آرمی بن گئی ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے. تو بازار ایک دو ہوئے کوئی اس پہ جو لندن میں اگر کسی ایشو پر پاکستان یا ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے سوری مقبول بٹ صاحب کے ایشو شہادت جو شہادت وہ تو بعد میں ہوئی نا، بعد میں ہوئی. جو مقبول بٹ صاحب گئے واپس، ہاں یہ تھا ایشو ہاں کہ بھائی وہ ہاؤ ڈیڈ ہی گو، جب پارٹی کا یہ 76 میں جب واپس گئے تو یہ ایشو تھا نا، آئے ہوئے تھے. ان کی رہائی کے لیے وقت فوقتاً وزارے لبریشن فنڈ کرتا رہا انڈین ایمبیسی کے یعنی سامنے جا کر. تو اس دوران میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ کچھ کرنے والے ہیں، فیلنگ تو ہو رہی تھی. اور پارٹی کا جو انہوں نے پھر وجود وہاں بنوانے کا کیا، بہرحال فرانس میں اور مطلب مڈل ایسٹ میں انہوں نے نوجوان تیار کیے ہوئے تھے کہ بھائی کچھ کرنا ہے. بہرحال جب وہ سپلٹ ہو گئی تو یہ پتہ چلا اچانک کہ محترک اغوا ہوا ہے. اور اس وقت میں اس گروپ کے ساتھ جو سپلٹ گروپ تھا اس کے ساتھ کام کر رہا 84 کی بات ہے یہ. اور پھر وہ یعنی اس کی قتل ہونے کی ہمیں خبر ملی. وی آل ور انڈر ارسٹ. میرے گھر میں آئے پولیس، مجھے نظر بند کر دیا. بچے میرے اسکول سے آ رہے تھے، ان کو آنے نہیں دیا. ہاؤس ارسٹ رہا میں 24 آور یا 15-20 گھنٹے. بچوں کو پھر یعنی مجھے ملنے دیا، کمرے میں اٹھا دیا. سارا ریکارڈ جو تھا پارٹی کا میرے پاس، یا میری رائٹنگ تھی وہ دیکھتے رہے. اسی طرح جبار بٹ صاحب کی گئی پولیس، ان کے آئی سب جو لوگ فرنٹ سے وابستہ تھے، ناصر مجید کے گھر گئے سارے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہمیں تھوڑی اس انویسٹیگیشن سے ملی تو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی فوراً. ابھی مہاترے یعنی اغوا ہے تو 2-3 دن کے اندر جب قتل ہوا تو اور پریشر بڑھا. تو پھر وہ سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ الوراق روڈ پہ ہوئی بانی گروپ کی. وہاں ہم نے اس ایشو کو یعنی کیا کہ بھائی یہ ٹوٹل ایڈونچرزم ہے، اور کنڈیم کیا کہ یہ تو پارٹی پالیسی نہیں تھی لبریشن فنڈ کی، یہ کیوں ہوا. تو اس پہ مطلب ہے جو ہسٹری آپ کو پتہ کیا ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت اس یعنی جو اس کا اثر ہوا یہاں، اس کے اثر نتیجے میں بٹ صاحب کو پھانسی دی گئی. اور ان کے آخری کہہ لیں کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہے. اور یہاں ہمیں یہ خبر آ رہی تھی کہ خورشید صاحب کہ خورشید زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت تبادلے کی باتیں ہو رہی تھیں. اسی دوران ان کے بیانات آئے کہ بٹ صاحب کو یعنی ایکسچینج آف جو پرزنر تھے انڈیا سے یہ بات چیت چل رہی تھی. یہ کے ایچ خورشید نے کہا، کے ایچ خورشید صاحب ان ریکارڈ ہیں. ناصر مجید نے ان سے انٹرویو لیا، ایک بار آئے 80s میں 85 میں یہاں کانفرنس ہوئی تھی. تو پوچھا گیا کہ یہ کیسے، ہم تو یہاں تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت جاری تھی پاکستان یعنی کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ انڈیا کے ساتھ کہ قیدیوں کے تبادلے میں بٹ صاحب کو واپس بھیجے پاکستان، ہم ان کی قیدی. اور یہ اب جو نیگوشیشن تھی فروٹفل ہونے والی تھی، مہاترے کا ہوا حادثہ. تو یہ بھی تانے بانے جڑے گئے کہ بھائی کیوں یہ کیا گیا، کیا بٹ صاحب کو لیمینیٹ کرانے کی اسکیم تھی یا کیا تھا. تاکہ لیکن بٹ صاحب کو پاکستان کیوں لیتا، مطلب ان کا کیوں، یہ ان کا کیا انٹرسٹ تھا اس میں؟ کیونکہ پاکستان سے گئے تھے نا وہ. ہی واز لیڈر آف اے موومنٹ بیسڈ ان پاکستان آکوپائڈ ٹیریٹری. اچھا، پھر موومنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ بٹ صاحب کو واپس لایا جائے، یعنی رہا کیا جائے. اور بٹ صاحب کی اپنی بھی چونکہ انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی پاکستان میں. تو یعنی پھر یہ ہے کہ کچھ جو ایکسچینج میں جو نیگوشیشن ہو رہی تھی اس میں وہ کی مطلب پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے کی فگر تھے نا کہ بھائی ایز اے کشمیری بٹ فرام پاکستان سائڈ ہی انٹرڈ بیک ٹو انڈین ٹیریٹری. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کچھ یعنی آفیشیل لیول تک جو باتیں ہو رہی تھیں ان کا کے ایچ خورشید صاحب نے ذکر کیا تھا یہاں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں. تو پھر بٹ صاحب کی آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے پھانسی کے کہ مجھے مہاترے کے قتل کے
عوض پھانسی دی گئی ہے. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر میری وہ جو 85 کے بعد پھر وہ 84 کے بعد اس حد تک یہ یعنی ہو چکی تھی لبریشن فرنٹ کی کہہ لیں کہ ڈائریکشن چینج کے امپاسبل تھا ہم جیسے لوگوں کا اس پہ کام کرنا. تو پھر ہماری جو میں نے کہا کہ 90s میں جب شوکت واپس گئی پارٹی سپلٹ ہو چکی تھی اور اس دوران میں پھر جو شروع ہوئی تھی عسکری وائلنس شروع کروایا گیا تھا تو پاکستان کی مطلب کمانڈ میں اس پہ پھر ہم نے آواز اٹھائی کہ بھائی یہ بند ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں کم از کم وہ جو نوجوان آتے ہیں ان کو یعنی باخبر کیا جائے کہ یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے, ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں یورپ میں جو اس وقت موومنٹ تھی اس میں خاص کر نیشنلسٹوں کے ساتھ, چونکہ ہماری پارٹی شروع میں جب قائم ہوئی یہاں 2-4 نوجوان تھے جو ہمارے ساتھ تھے, جو اسپلٹ ہوئی وہ بادل ہو چکے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے لیے کیا تھا کہ کیسے تحریک کے ساتھ وابستہ رہ کر پارٹی کا بھی یعنی کام ہو ساتھ میں, تحریک کا بھی. تو اس وقت زیادہ تر یہی تھا جو بین الاقوامی سطح پہ اسٹرگل ہو رہی تھی اس کو ڈائریکشن اس کی صحیح ہو. تو پھر میں نے ایڈوائزری قسم کا رول دیا ان لوگوں کو جو امان سے یعنی گروپ سے امان اللہ کے گروپ سے اسپلٹ ہو چکے تھے. کانفرنسیں ہوتی تھیں, مثلا ایک کانفرنس ہوئی ویانا میں ہوں گے یونائٹڈ نیشن کی کچھ نوجوانوں کے ساتھ, ایک برسل میں ہوئی. جو برسل میں کانفرنس ہوئی وہ ہماری ایفرٹ کا نتیجہ تھا کہ جو ہم نے لابی کی یہاں یو کے میں سوشلسٹ جو یورپین یونین میں سوشلسٹ گروپ ہے وہ 93 میں ہوئی, سوری 93 میں, اس سے پہلے اسی 92 میں میرے خیال میں ویانا میں کانفرنس. تو ویانا میں جو کانفرنس ہوئی وہاں انڈیا سے آئے ہوئے تھے جو کلدیپ نائر, جسٹس تار کنڈے وغیرہ. تو جو کشمیری پنڈت آئے ہوئے تھے یعنی یونائٹڈ نیشن کے اس سیشن کے دوران ہماری ملاقاتیں. بہرحال ایک بہت بڑا اجلاس ہوا وہاں ویانا میں یونائٹڈ نیشن کے آفس کے بعد ان آفیشیل یعنی سرکلز میں, جس میں فاروق عبداللہ تھے, بھیم سنگھ وہ آئے ہوئے تھے کشمیر سے جو پانتر پارٹی کے. یہ پہلی بار کشمیری دونوں طرف کے وہاں ویانا میں ملاقاتیں ہوئی, ایکسچینج ہوا کہ بھائی حالات کیا ہیں, کیوں یہ تحریک چلی, کیا ہو رہا ہے وہاں. تو ہماری کوشش تھی کہ بھائی جو انڈیا اس وقت یعنی تشدد کی انتہا کر رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, وہاں کے جو یعنی مطلب وائلنس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور جو اس وقت ایشو ہے پراکسی وار کا اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو اسٹرگل ہے یہ ایڈونچرزم ہے, جو یعنی نیشنلسٹ اسٹرگل تھی سیکولر, اس کو مذہبی رنگ دیا گیا. تو یہ ساری مطلب ہے کوشش یہ تھی کہ اس کو دنیا کو دکھایا جائے یا کم از کم کشمیری حلقوں کو یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ ہمارے قومی آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ مذہبی رنگ دے کر وہ تحریک کو مسخ کیا جا رہا ہے, اس میں ایجنسیوں کا دخل ہے. اور ہندوستان کا تشدد جو انتہا پہ چلا گیا, اس پہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی انتہا ہو رہی ہے. اور ہماری تحریک جو تھی اس کو یعنی کشمیر کی آزادی کی جو عوامی تحریک تھی اس کو ٹیررسٹ یعنی لیبل لگ رہا ہے. تو اس میں کوشش یہ تھی کہ کم از کم جو سیکولر کریکٹر ہے اس تحریک کا اس کو بچایا جائے. تو اس دور میں پھر وہ میری ایکٹیویٹی یو کے میں یہ رہی. پارٹی کے اندر جو اختلافات, شوکت کشمیری کی کہہ لیں کہ اس کو پارٹی سے ایکسپیل کیا گیا, وہاں پھر وہ مطلب لوگ کہہ لیں کہ زخمی انجری ہوئی نا, لوگ ساتھیوں کو اتنی محنت سے پارٹی کو لے کے گئے, 5 سال محنت کی, ٹریڈ یونین کا کام ہوا آزاد کشمیر میں پورے مطلب ہے, اور گلگت بلتستان سے رابطے کیے گئے, اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کیا گیا, عورتوں کے ونگ میں. پوائنٹ یہ جو بیسک کام تھا ایک سوشل موومنٹ کا اس پہ کام ہوا. بڑی رکشا یونین, ٹرانسپورٹ یونین, فیکٹری ورکرز یونین, یہ پارٹی کے انیشل جو کام ہوئے وہاں اس پہ سارا پانی پھیرا گیا اسپلٹ سے. بین الاقوامی سطح پر جو ہماری تاریخ تھی وہ ہائی جیک ہو گئی, تو اس کو مذہبی رنگ دیا گیا. تو وہ بڑا اطلاع کا دور تھا, یعنی 90 سے لے کر کہہ لیں کہ یہ 2000 تک جو سا پیریڈ ہم نے یہاں بین الاقوامی سطح پر. اوکے, اب آخری مطلب کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں.
جی جی کہ 95 میں وہاں JKLF نے جو ہے نا ہتھیار رکھ دیے کہ جی ٹھیک ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اب پرامن طریقے سے ہی اس تحریک کو چلائیں گے۔ PNP بھی مختلف مطلب ہے تجربات سے گزری، مختلف حالات سے گزری جیسے آپ نے کہا ہے، لیکن ویلی میں جو فوج موجود تھی 87 کے بعد جو وہاں فوج وہاں تعینات کی گئی اور جو ان کا کنٹرول ہو گیا اس سوسائٹی پر، وہ جاری رہا اور آج بھی وہ فوج وہاں موجود ہے۔ 2010 میں مطلب پھر لڑکوں نے جو اس سچویشن میں پیدا ہوئے 89-90 میں پیدا ہوئے اور اب وہ 20-21 سال کے تھے، تو وہ جو نوجوان تھے انہوں نے پھر ایک پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کیے، سنگ باری کا بھی ایک دور آیا، مختلف واقعات ہوئے اور انتفاضہ سٹائل انہوں نے کیا، ریپریشن جاری رہا۔ اب بھی بے شمار جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں قید ہیں، اور وہاں کی جو خاص طور سے ویلی میں ایک اس کا ایک پاپولر کریکٹر اب بھی ہے۔ باقی علاقوں میں بھی خاص طور سے آزاد کشمیر اور یہاں برطانیہ میں بھی کچھ لوگوں نے اس سے ظاہر سبق سیکھا کہ یہ 20 سال میں کیا ہوا ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری انڈیپینڈنس کی پالیٹکس ہے وہ کس مقام پر کھڑی ہے؟ دنیا کے سامنے اس وقت جو کشمیر کا ایشو ہے وہ یعنی ایک قومی آزادی کی تحریک کی حیثیت سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ہمارا جو مقام تھا 70s میں، خاص کر جو لبریشن فرنٹ کی مہاراجہ شماری کی سٹرگل تھی، اور 80s کے میں سے جب PNP کے وجود میں آنے کے بعد جو ہم نے کام کیا وہ یعنی رول بیک ہوا ہے۔ یعنی PNP نے جو یہ تحریک یہ چلائی تھی کہ ہماری سٹرگل ہوگی، ہم اپنے پیسفل طریقے سے یعنی کریں گے، اپنے حقوق کی دفاع کریں گے، جمہوری حقوق کا حاصل کریں گے، عوام کو آرگنائز کریں گے، اور جب اس سٹیج پہ عوام شعور بلند ہوتا ہے تو لبریشن موومنٹ پھر آگے جائے گی عوام کے ریلے سے۔ اب وہ کون سی شکل اختیار کرے گی، یہ حالات یعنی کرتے ہیں فیصلہ۔ جو 80s میں یہ عام سٹرگل شروع ہوئی، اگین اس وقت میں نے یعنی مضامین لکھے اور لبریشن فرنٹ کو وارن کیا کہ بھائی بین الاقوامی حالات بدل گئے ہیں، جو لبریشن موومنٹ تھی وہ رول بیک ہو رہی ہیں۔ لیٹن امریکہ میں، el سلویڈور میں، نکراگوا میں جو عام سٹرگل تھیں لبریشن موومنٹ کی سوشلسٹ میں، they were actually being defeated۔ ورلڈ بیلنس چینج ہو رہا ہے لیٹ 80s میں، خاص کر جو یعنی افغان وار میں رشیا کی انوالومنٹ سے رشیا ویک ہو رہا ہے، اور پھر آبویسلی سوویت یونین کا اینڈ پر یعنی اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا۔ دیٹ واز این پیریڈ کہ انٹرنیشنل ماحول نہیں تھا کہ آپ اس طرح کی اسٹرگل شروع کریں، اور پھر وہ اسٹرگل آپ کے اپنی نہ ہو، نہ آپ کے پاس وہ کمانڈ ہے، نہ پولیٹیکل آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے۔ پلیٹ فارم کریٹ کر رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، جو حریت بنائی گئی تھی وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے قبضے میں تھی۔ لبریشن فرنٹ کو یوز کیا گیا، لبریشن فرنٹ کے ذریعے انڈین آکوپائڈ ٹیریٹری میں یعنی یہ آرم اسٹرگل کی گئی کہہ لیں انٹروڈیوس، اور جو ہی اور پھر ٹارگٹ کون بنے، وہ سب سیکولر لوگ۔ یہ تھی دیکھنا اسٹریٹجی، یہ تھی یعنی وہ جو یعنی پاکستان اسٹیبلشمنٹ ضیاء کے لیڈرشپ میں جو اس کا ٹوپیک جو اس کا نام دیا گیا تھا، اس کو کمپین ٹوپیک یا پلان ٹوپیک کا تھا کہ بھائی اس کو یعنی ڈائیورٹ کریں، اس سیکولر کو، اس کو ریلیجس رنگ دیا جائے، اور وہ ہوا۔ یعنی حریت کے 50 کے قریب شروع میں تھے، آج بھی 27 وہاں ممبر ہے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیاں 2-4 ہیں، باقی سب کے مذہبی ہے، کوئی ایسوسیشن ہے، کیا بلا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو اتنا جبر ہوا، لاکھ قریب ہمارے آدمی مارے گئے، نوجوان بچے عورتیں،
معصوم لوگ، تشدد کی انتہا ہوئی، لیکن وہی لبریشن فرنٹ ڈسکارڈ کیا گیا بعد میں. ٹھیک ہے. اب جو حالت ہے وہ دنیا کو پتہ، یعنی بین الاقوامی سطح پر بھی جو یعنی اس آزادی کے نام سے کمپین ہو رہے تھے یا کشمیر کی تحریک کو دنیا کے سامنے جو پروجیکشن دی جا رہی تھی، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ ISI پیڈ ہے پاکستان کی اسٹیبلش. امریکہ میں جو کشمیر کونسل تھی ایکسپوز ہوئی ہے، UK میں وہ جو تھی یا برسل میں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب دنیا یہ نہیں مان رہی ہے کہ کشمیری کوئی کسی ان کے پاس کوئی ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم ہے. دے آر ناٹ یونائٹڈ، دے آر ڈس انٹیگریٹ. دے آر ایکچولی یا تو انڈین پرو انڈین لابی کے ہیں یا پرو پاکستانی لابی کے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس صورت میں آپ کیسے تحریک کا یا اور جموں میں اور لداخ والے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ویلی تک ہے. اور ویلی میں بھی جو پروگریسو ایلیمنٹ کسی سٹیج پہ اس نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کا سپورٹ کرتا تھا نان مسلم، اس کو تو انہوں نے شروع میں ہی بگا دیا. کچھ تو ان کی اپنی جو اسٹریٹجی تھی ISI لیڈ جو تحریک تھی وہاں، کچھ انڈین ایجنسیوں نے اس کو فائدہ اٹھا کر وہ جو پنڈت تھے ان کو انخلا زبردستی کروایا گیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو ویلی کے مسلمان ہی ہیں سارے. سو تحریک کا وجود باہر نہیں نکل سکا. جموں، لداخ، گلگت، آزاد کشمیر میں وہ حالت نہیں ہے سوائے ٹکڑے جو ہیں چند اس کے سپورٹ کرتے رہے اس تحریک کو. نیشنلسٹ ایون جو سیکولر تھے وہ اس نتیجے پہنچ چکے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے. ہماری سوشلسٹ تحریک نے تو شروع سے اس کی مخالفت کی، PNP فور فرنٹ میں تھی. میں یہ 2000 میں گیا، میں بہت بڑی وہاں جبیر میں سب نیشنلسٹ کو اکٹھا کر کے گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا، وائی ڈڈ یو ایکچولی allow this religious sentiment element to take over your secular. تو یہ دفاع کرنا چاہیے تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے خود مختار، دیکھو ہمارا پروگرام ہے سوشلسٹ، وہ سوشلزم کہاں لائیں گے آپ کشمیر کے، یعنی کسی ایک خطے جہاں ہماری ساورنٹی ہوگی. تو ایشو جو ہے وہ ہے ساورنٹی کا. ساورنٹی ہی ایک کانسیپٹ ہے جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کشمیر کے کو اکٹھا کر سکتی ہے. ساورنٹی ہی ایک ایشو ہے جس کو سامنے رکھ کر جغرافیائی اکائیاں، مثلا لداخ بھی آ سکتا ہے، گلگت بلتستان بھی آ سکتا ہے، پاکستان کی آکوپائڈ آزاد کشمیر. یعنی اب اگر ہم یہ کہیں آزادی چاہتے ہیں تو آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ ہندوستان سے. وٹ اباؤٹ پاکستان؟ یہ بات ہو نہیں رہی. مثلا لبریشن فرنٹ آج اس پوزیشن میں ہے کہ نہ تو یاسین ملک نہ امان اللہ یہ کہتے ہیں جی کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنا دیا گیا، نہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آزاد کشمیر کو 74 ایکٹ کے ذریعے جو ہم نے نہیں بنایا، کشمیریوں نے نہیں بنایا، وہ امپوز کیا ہوا ہے. کشمیر کونسل میں 8 ممبر آپ کے، اس کا ہیڈ پرائم منسٹر. یہ آواز آزادی پسند جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی خود مختار تنظیمیں وہ نہیں اٹھا رہی ہیں. دنیا کیسے باور کرے کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ اسٹرگل ہے جی؟ ہماری یہ اپروچ، اور میں اس پہ بار بار یعنی اس پہ میں نے مضامین لکھے سب نیشنلسٹوں کے بھیجے کہ بھائی جب تک آپ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے، انڈیپینڈنٹ پولیٹیکلی، نظریاتی طور پر، مالی طور پر انڈیا اور پاکستان کے انفلوئنس یا اسٹیبلشمنٹس کے انفلوئنس سے انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ ایک منیمم پروگرام پہ اکٹھا ہو کہ ہم نے ری یونیفائی کرنا ہے ڈیوائڈڈ اسٹیٹ کو، اور ہماری ساورنٹی جو ہم سے یعنی چھینی گئی ہے وہ واپس لینی ہے. دنیا میں اس وقت تک آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی جب تک آپ اپنی ایک یعنی قومی پلیٹ فارم نہ. اگر نیشن جو ہے کہ اس کے امکانات کیا ہیں؟ دیر از نو ادر وے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن امکانات اس میں کام جو کر رہے ہیں. سچویشن ہے اس کے کیا امکانات ہیں اس طرح کے موجودہ طور پر ریئلائزیشن کس حد تک ہے؟ ریئلائزیشن میں رکاوٹیں ہیں. مثلا اندرون ملک جو ہماری PNP ہے وہ ابھی تک اپنے زخم جو ہے وہ کہتے ہیں لکنگ دا وونڈ، کیونکہ ایک سپلٹ ہوئی تھی شوکت کے ساتھ، دوسری لیب بنوانے کے ساتھ ہوئی. اب پارٹی ری گروپ ہوئی ہے. 2009 سے بیرس صاحب نے مجھے دوبارہ یعنی کھینچ کے لایا کہ بھائی نہیں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت دیں پارٹی کو، لیڈ کریں. تو یہ ابھی ایک آئیڈیا ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن رکاوٹیں ہیں. ایون جو نیشنلسٹ ہیں ان کے کہہ لیں کہ خود ساختہ جو انہوں نے اپنی ایک بنا لیا ہے امیج ایز اے نیشنلسٹ پارٹی، وہ مانے ہیں اس میں. یعنی جو براڈر
इंटरेस्ट है नेशन का वो अभी तक अपील मतलब वो ग्रास्प नहीं हो रहा है। देखना क्या ये भी नहीं हो रहा कि जो डिवीजन है जियोग्राफिकल, जी जाहिर है एक बड़ी वजह तो वो है, जी जी, लेकिन इसके अलावा भी उस तरफ और इस तरफ जो तकसीम की लकीर के उस पार और इस पार जो मतलब कनेक्शन जो है पॉलिटिकल कनेक्शन वो ना होने के बराबर है, अपार्ट फ्रॉम JKLF जिनका वहाँ भी है और यहाँ भी है। बाकी जो तंजीमें हैं जैसे PNP है, NAP है, उधर भी हालांकि फॉर एग्जांपल उधर तो मार्क्सिस्ट पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और भी लोग हैं, लेकिन वो भी उनका आपस में कोई इस तरह का इंटरेक्शन नहीं है, इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम एक हो सकते हैं। तो ये जो एक होने का कंसेप्ट है क्या ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही है या इसका कोई पॉइंट ये है कि जो जम्मू में रेमिनेंट ना लेफ्ट का, उसमें कृष्ण देव सेठी उनकी उम्र दराज हो सेहतमंद रहे, उनके इर्द छोटा मोटा जो हल्का है वो इसका अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यस देयर इज़ ए नीड फॉर यूनिफिकेशन, और वो मीरपुर में उन्होंने दौरे भी किए हैं और ये पब्लिकली उन्होंने कहा भी है कि जो JKPNP का मौक़िफ़ है वही हमारा है, और इनफैक्ट हमारी जो पार्टी है कश्मीर में दोनों तरफ वो उसी लाइनों पर यानी मरतब हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी का ये प्रॉब्लम है CP मार्क्सिस्ट का, जिसके तरीगामी हैं रिप्रेजेंटेटिव इन श्रीनगर, वहाँ से वो MLA भी हैं, आज तक वो कॉन्सेप्ट वो कश्मीर की खुदरादियत को नहीं तस्लीम कर रही इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। एक मैंने अर्ली ऑन दूसरे प्रोग्राम में मैंने कहा कि 70s में मैंने ज्योति बासु और हरकिशन सरजीत को यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बरतानिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में डिबेट करवाया था। हाउ कैन यू क्लेम योर सेल्फ एज मार्क्स या लेनिनिस्ट इफ़ यू डू नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट द राइट ऑफ ए नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कश्मीर का एक इशू है, तो उनके नज़दीक ये इम्पीरियलिस्ट प्लॉट था, कश्मीर उसमें पौन है, किसी हद तक वो है कि जो यानी इंटरनेशनल यानी बैलेंस ऑफ पावर है, इम्पीरियलिज्म की नज़रें जो हैं वो चाइना पर है। अमेरिका का इस वक्त जो सारा रुझान है वो है रशिया की जो रीएमर्जेंस हो रही है, रशिया की ताकत उसको कंटेन करने के लिए वो पहुंच चुका है यूक्रेन तक। ये जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि जो शील्ड डिफेंस शील्ड वो पैदा कर रहा है, यानी फॉर्मर सोवियत जो रिपब्लिक आज़ाद हुई हैं उनको वहाँ तक पहुँच चुका है। सेंट्रल एशिया में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस तरह चाइना के इर्द गिर्द जो हाथा बना रहा है अमेरिका, उसमें कश्मीर का वेरी पिवटल रोल है। तो वो एक थ्रेट मौजूद है कि भाई इंटरनेशनल यानी जो बैलेंस ऑफ पावर, जब तक रशिया और चाइना इस वक्त यानी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, लेकिन एंगेज नहीं होना चाहता चाइना अभी, बिकॉज वो देख चुके हैं कि क्या हुआ है, जंगें जो है तबाही की तरफ ले जाती हैं और फिर मुल्क भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो वो केयरफुल स्ट्रेटजी। पॉइंट यह है कश्मीर यानी इस वक्त उस लिहाज से है, अगर यूनिफिकेशन मूवमेंट ना हुई तो जो डेंजर है, एज ए सोशियोलॉजिस्ट नाउ आई स्पीकिंग, डेंजर ये है कि जो यानी शेयर्ड सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है दुनिया में, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, वो देखती हैं कि किस तरह यानी मुख्तलिफ पोजीशन को एक सेंटर में लाया जाए, और वो हर पोजीशन जो है अपने आप यानी मैवर से मूव करवाते हैं। पॉइंट यह है कि वैली में अगर ये हालात पैदा हो रहे हैं, जो वो कहते हैं आज़ादी आज़ादी हमें हर हालत में दो, ठीक है जी, लिंक है नहीं है इसके साथ। लिबरेशन फ्रंट ही एक पार्टी है जिसका है, लेकिन वो भी बोल नहीं रही पाकिस्तान और गिलगित के बारे में। तो सिर्फ अगर वैली में ही आज़ादी के लिए स्ट्रगल करें तो पॉसिबल ये होगा, अगर ये मूवमेंट इकट्ठी नहीं होती, अमेरिका और जो इंटरनेशनल एक्टर हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, मतलब स्कैंडिनेविया में पीस मिशन है, कनाडा में पीस मिशन, वो इन्वॉल्व है कश्मीर के इशू पर। वो मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे पेपर लिखे, उन्होंने मंगवाए थे मुझे, कनेडियन फॉरेन ऑफिस ने मुझसे मांगा था। दे आर वर्किंग ऑन दैट कि अगर कश्मीर के अंदर एक हल्का ऐसा पैदा हो जाए कि कहे भाई इंटरनल एक हिस्से को दे दो मैक्सिमम सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी मैक्सिमम सॉवरेनिटी,
ود سوزرینٹی، ٹھیک ہے، ٹو انڈیا یا پاکستان. یہ ہے شیئرڈ یعنی ساورنٹی کا کانسیپٹ. اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی جو اسٹیبلش ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی کہ بھائی کچھ علاقے جو تمہارے پاس ہیں وہ تم رکھو، کچھ ہمارے، لیکن ایک بفر زون بنا کے اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اس کا جو فارن افیئرز، ڈیفنس ہے یا انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ ہم شیئر کریں گے، یا انڈیا شیئر کرے گا ڈائریکٹلی اس نئی جو فارمیشن بنے گی، یا پاکستان اور انڈیا مل کر کریں گے. بیکاز دونوں ملکوں کی ضرورت ہے انرجی کے کرائسس کو دور کرنا، پانیوں کے کرائسس کو دور کرنا. دے آر مور امپورٹنٹ. کشمیر کو وہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا کی اب جو بھوک ہے انڈسٹری کی، اس کو یعنی فیڈ کرنے کے لیے آ رہی ہیں پائپ لائن ایران سے، سینٹرل ایشیا سے، دے گو تھرو پاکستان. اس پہ کام ہو رہا ہے. کشمیری اگر آج بھی اس انٹرنیشنل سچویشن کو سمجھ کر یونائٹ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو ڈینجر یہ ہے. ایز اے سوسیولوجسٹ، ایز اے اینالسٹ، میں کہہ رہا ہوں میری تحریر جو یہ ڈینجر تو ہے نا اس آئیڈیالوجی کے لیے، اس پالیٹکس کے لیے جو کہتی ہے جی کہ پوری اسٹیٹ کو اکٹھا ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے. جبکہ آپ کی تمام باتوں سے جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ تو ایک بہت ہی ٹائنی کنسیپٹ ہے اسٹیٹ کے وائڈ کنٹیکسٹ میں. اور ویلی کو اگر میکسیمم اٹانومی یا جس طرح آپ نے کہا شیئر ساورنٹی ملتی ہے تو کیوں نہیں ایسا ہو کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے اور جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور جو لداخ ہے ان کو بھی میکسیمم اٹانومی مل جائے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم اٹانومی ہماری جو پی این پی کی پوزیشن ہے، اور میں اور بھائی صاحب اس پہ متفق تھے. اور جب سے یعنی یہ 2009 سے گلگت بلتستان پہ جو ہم نے وطن بچاؤ کانفرنس میرپور میں کی تھی، وہاں سے یہ تحریک شروع ہے. میری تحریریں ہیں کہ بھائی لیٹس اسٹارٹ کہ پاکستان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر ایک یعنی یہ میسج دیا ہے نیشنلسٹ پارٹی کو، یہ یعنی کال دی ہے کہ لیٹس کال اے کانسٹیٹیوئنٹ کنونشن. ہمارے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے اور یونیفائی نہیں ہو رہی ہماری تاریخ، لیٹس اسٹارٹ ود پاکستان کہ جو آئینی کنونشن ہے وہ بلائی جائے، اور وہ انڈیجنس پارٹیوں کی جو کشمیری پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنا ایک آئین تیار کریں. اور وہ آئین اپنی ایک یعنی آئین ساز اسمبلی کا اعلان کرے. دیٹ اسمبلی ڈی فیکٹو اور ڈے فیکٹو not recognized by Pakistan, not recognized by so-called Azad Kashmir government, but as a representative of public sentiment from Gilgit Baltistan and Azad Kashmir. یہ نیگوشیٹ کرے پاکستان کے ساتھ کہ تمہاری جو یونائٹڈ نیشن میں تم نے دی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بہت کمٹمنٹ، اس کے یہ لوازمات ہیں. وی وانٹ ایکچولی این انڈیپینڈنٹ ساورن پوزیشن آزاد کشمیر گلگت بلتستان. یہ گلگت بلتستان کے عوام فیصلہ کریں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں کام، یا علیحدہ اسمبلی بنائیں اور آزاد کشمیر وہ دونوں اسمبلی مل کر پاکستان سے نیگوشیٹ کریں. دیٹ از کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ فرام پاکستان کہ آزاد کشمیر میں خود مختار یعنی ہماری ہونی چاہیے پوزیشن. اب وہ اسمبلی پھر کرے بھائی کہ ہمارا ڈیفنس کیسا ہونا چاہیے، ہمارے جو ذرائع ہیں، قدرتی ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، وہ دیکھیں اس وقت گلگت بلتستان سے دنیا کی جو روبی ہے خالی اس قدر اس کی ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی ہے کہ 90% بنتا ہے وہ ورلڈ ٹریڈ کا جو روبی کا حصہ ہمارے گلگت. وہ کون کھا رہا ہے پیسہ؟ ایون پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کمیشن لے رہی ہے، فارن کمپنی کو دیے ہوئے ٹھیکے، جنگلات کا ہمارا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ تحریک کا پی این پی کا جو موقف فرام 85 سے بھائی صاحب کی زندگی میں جو اسٹریٹجی وضع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ہماری اسٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی ساورنٹی کی تحریک یہاں سے چلے، پاکستان کے ساتھ ہم یعنی پیسفل طریقے سے کہیں جی کہ ہماری ساورنٹی کو بحال کرو. وی دین لنک. تو اس کے لیے کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہوئی ہے کہ جو پارٹیاں کشمیر کی خود مختاری کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں وہ کم از کم آپس میں بیٹھیں اور یہ جو آپ نے کنکریٹ جو باتیں بتائی ہیں
وہ اس چلو اوکے، اور وہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، پارٹیوں کے اپنے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ایجنڈا تو کامن ڈیولپ کریں. کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھنا یہاں اندرون ملک جو یہ ہم میسیج دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی عملی شکل نہیں بن رہی، اس کی تحفظات بھی بہت ہیں. یعنی پی این پی کو جو دھچکے لگے ہیں اس میں پارٹی اندرون ملک پی این پی یعنی ابھی پھونک پھونک کے تو رکھے کہ بھائی ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک جینوئن رسپانس نہیں ملتا. اینڈ ایز اے پارٹی ہیڈ اور پارٹی لیڈر میں اس سینٹیمنٹ کو سامنے رکھ کر یہ پارٹی کی ڈائریکشن کو میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ یس، لیکن ہم نے ایفرٹ ضرور کرنی ہے. یعنی ان گروپس سے ملنا ہے جو دیکھیں ایجنسیوں کے انوالومنٹ سے جو سب سے بڑا نقصان ہمیں پہنچا اس وقت فقدان ہے اعتماد کا. ٹھیک ہے جی، ہر ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی شاید وہاں کوئی یعنی ہمارے امیج کو یا ہماری انٹیگریٹی کو نقصان نہ پہنچے، خاص کر جن پارٹی کا پی این پی آج تک کلین ہے اس لحاظ سے. ادروائز ہم نے 40 سال جو محنت کی وہ ضائع نہیں کرتے کہ پارٹی کی ایکسیپٹ کی ہے ذمہ داری ہم لیڈ کرنے کی. تو یہی ہے کہ اس وقت تک کسی بھی انوالومنٹ سے مبرہ ہے، ایک کلین پروگرام ہے. پارٹی اس وقت پورے آزاد کشمیر میں موجود ہے، باغ میں ہے، راولا کوٹ میں ہے، کوٹلی میں ہے، میر پور میں ہے، لیڈرشپ بلڈ ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ جو نیشنلسٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. مثلا میں نے یہ اس پہ ویو پوائنٹ پایا تھا ایکٹ 74 پہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے یو کے میں یا امریکہ میں، وہ میرا موقف تھا پارٹی کا، وہ ویو پوائنٹ نے چھاپا ہے. وہاں اس کا رسپانس ہوا ہے ملک وزیر صاحب نے کہ یہ بہت بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے. انہوں نے ایون آئین کا بھی خاکہ دیا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر. چھوٹی پارٹی ہے ملک صاحب کی، یعنی خورشید صاحب کی پارٹی ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں. پاس میں ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، وہ مطلب پوزیشن وہ تو سب سے ہوئی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک رسپانس آ رہا ہے، ایک لیڈنگ مطلب کہہ لیں. یہاں یو کے میں جا رہے ہیں، ہم نے وہ کانفرنس ہوئی اپنی اولڈم میں، جو وہاں سے ہم نے وہ پیپر پیش کیا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ابھی وہ جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو سیکشنل انٹرسٹ ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ پر امید ہیں؟ میں آئی ایم آلویز پر امید، میں ریئلسٹ ہوں، لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ یہ آئس بریک ہوگی. خاص کر جو ایلیمنٹ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں، مارکسسٹ، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہسٹری معاف نہیں کرے گی جب تک وہ اپنی یعنی اس 2 اینٹ کی مسجد کو منہمد کر کے ایک پلیٹ فارم پر نہ آئیں. منیمم پروگرام پہ آئیں، تحریک شروع کریں. برطانیہ میں گفت و شنید ہو رہی ہے، ایک بنا ہوا الائنس یہاں، وہ میں نے بنوایا تھا یعنی 92 میں. پی این پی کے اس وقت کے جو ہمارے طاہر بوستان تھے، اس کے سیکرٹری جنرل تھے مرزا صدیق صاحب، اور اس کا چھوٹا موٹا جو خاکہ تھا وہ میں نے تیار کر دیا. اس کو 5-7 عرصہ میں چلایا، کام ہوا نہ ہوا، اس کی ریکمپوزیشن ہوئی تھی پچھلے 5-7 میں، لیکن وہ ایک کونے میں لگی ہوئی ہے. میری ان سے یہ ہے ڈائلاگ کہ بھائی یہ ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے اندرون ملک جب تک تحریک نہیں کی ابھرے گی، یہاں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر 2 آدمی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو پارٹی اون نہیں کر رہی ہے جس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ 2 آدمی ہیں. دیٹ کائنڈ آف الائنس از ڈیڈ اینڈ بیریڈ. اٹ ہیز ٹو بی اے جینوئن ریپرزینٹیٹیو جہاں اندرون ملک جس کا وجود ہو. اندرون ملک ایک بنوایا تھا اگین اپنا، وہ بھی شکار ہے نفاق کا. ری ایمرجنس کی ضرورت ہے، ری اویکننگ کی ضرورت ہے، اور ایکچولی ایک کہہ لیں کہ احیاء کی ضرورت ہے، نئی تحریک کی ضرورت ہے. اور اس تحریک میں چھوٹے سے پروگرام پر آپ انڈیپینڈنٹلی پہلے اندرون ملک دیکھیے، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، آکوپائیڈ ٹیریٹری میں، گلگت بلتستان میں ہماری تحریک بنتی ہے کہ اپنا ایک آئین ساز ادارہ ہو، آئین اپنا ہو. یہ ایک تحریک جنرل لیجیٹیمیٹ تحریک ہے. نیشنلسٹ میں کوئی چیلنج ہے کہ لیٹس جوائن فورسز ٹوگیدر. وہاں وہ تحریک چلے، بین الاقوامی سطح پر اسے اجاگر کرے، دنیا پھر باور کرے گی. پاکستان اور ہندوستان کا جو ترقی پسند پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کو اپیل کریں کہ بھائی پٹ یور یعنی منی ویئر یور ماؤتھ. یو ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹس، یو ٹاک اباؤٹ لبرٹی، یو ٹاک اباؤٹ فریڈم. ہماری یہ اسٹرگل ہے، سپورٹ کرو ہمیں. پاکستان کے جو ترقی پسند ایلیمنٹ ہیں ان سے اپیل کی جائے.
ہندوستان کی ترقی پسند ایلیمنٹ ہے ان سے اپیل کیجیے بھائی ہماری ڈیمانڈ ہے فوجیں نکالو ہندوستان سے, بارڈر پہ جو فوجیں ہیں وہ تو وقت لگے گا, لیکن یہ جو سیکیورٹی کے لیے تم نے گھر گھر پہ ظلم بچائے ختم کرو. پاکستان سے یہ کہا جائے کہ ہمارے جو گلگت البلتستان اور سمیت ملا کر ہمیں ایک اپنا آئینی ڈھانچہ بنانے دو, ہم تمہارے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. یہ ایک تحریک شروع ہوتی ہے, دنیا کو پتہ چلتا ہے کشمیری آر ریلی ٹاکنگ ٹرو لینگویج آف انڈیپینڈنس. تب جا کے پھر ری یونیفیکیشن کا بھی سٹیج آ سکتی ہے کہ بھائی تحریک کو ری یونیفائی کیا جائے. اصل مطلب ہے فقدان یہ ہے کہ ہماری قومی ایک مزاج بن گیا کہ جب 4-5 یعنی آدمی اکٹھے ہو کے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پھر اس میں سپلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, لیڈرشپ کا جھگڑا پڑ جاتا ہے, انا کا ایشو آ جاتا ہے. اور میری تو یہ ہے یعنی تجربہ کہ ابھی وہ سیکشل انٹرسٹ جو ہے حاوی ہے, لیکن دیر از نو ادر وے, ہسٹری از موونگ فارورڈ, پیپل ہیو ٹو ریئلی ایکسیپٹ دا ریالٹیز. اور ہوپ فلی ہم اس پہ اسٹرگل کو جاری رکھیں گے. ہمارا مشن تو ہے کہ اوکے, بہت شکریہ ناظر صاحب, ہم یہ بات بھی جاری رکھیں گے اور یہ کسی اور نشست میں دیکھیں گے کہ یہ سپلٹس, یہ جو اختلافات اور یہ جو لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اس کی کیا وجوہات ہیں, لیکن یہ کسی اور نشست پر. یہ تھے جی نذیر ناظر صاحب, جن کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے, لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے جو کشمیر کی اس سیاست کو اور اس کے مسئلے کو اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.